نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت، حکمتیں اور حکومتیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اور اگلا آنے والا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے یا اسلامی مہینوں کے حساب سے پہلا مہینہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب کے اندر 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس دن سے ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لگاتار 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے، قتال کرنے سے، جہاد کرنے سے منع کیا ہے۔ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ اسلام کے نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ محرم ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ہم 2-4-5 دنوں کے اندر یوں سمجھیے کہ 1440 پر 2 ہجری سے نکل کر ایک قدم آگے جائیں گے، 1440 پر 3 ہجری میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے یا محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ وہ غلط کام کیا ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے آئیے یہ جو ہجری تاریخ ہے یا محرم کا مہینہ ہے یا 1440 پر 3 سال ہم کو یہ جو ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہجری تاریخ کے حساب سے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں اس کو ہجرت سے منسوب کیا جاتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہجرت والا واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ نبی ہو جانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کے اندر لوگ دھڑا دھڑ داخل ہوتے رہے۔ اسلام کے دشمنوں کو، ابو جہل اور اس کی ٹولی کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی منصوبے بنائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو وہ پریشان کرتے، مارتے توڑتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ الحمدللہ یکے بعد دیگرے مسلمان ہوتے رہے۔ جب مکے والوں نے دیکھا کہ ایک اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو ماننے والے کئی ایک تیار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ مکے کے اندر 7 قبیلے تھے اور بڑے مشہور قبیلے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ 7 قبیلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پلاننگ ہوتی ہے اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فلاں تاریخ کو ہم ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے اور پھر اس کے بعد قتل کر دیں گے۔
ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دی کہ آپ کے قتل کے منصوبے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا، آپ کو ہجرت کرنا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکے میں مسلمانوں کا جینا دوبار ہو گیا تو کچھ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، اور کچھ تو مدینہ پہنچ بھی چکے تھے ہجرت کر کے حبشہ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلنے والے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، جب تک میں نہ کہوں تب تک آپ ہجرت نہ کریں۔ منصوبہ ہو گیا۔ اب یہ راتوں رات آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جو راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ آدھی رات کے بعد اٹھتے، کعبۃ اللہ میں جاتے اور وہاں جانے کے بعد عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس اور چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منصوبہ بنا چکے تھے، پلان بنا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رات میں تم یہاں سو گے، یہ میری جو یمنی چادر ہے جو میں ہمیشہ لے کر کے سوتا ہوں، اس کو اوڑھ کر کے تم سو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر سے نکلے، دروازے پر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے دشمن لائن لگا کر کھڑے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مٹی میں مٹی لیتے ہیں اور ان کے سروں پر پھینکتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان اور ایسی تدبیر کی تھی، ان کے سارے پلان فیل ہو چکے تھے۔ جب ان کے اوپر مٹی پھینک دی گئی اور قرآن کریم کی آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچنے کے بعد پیچھے والے راستے میں، گھر کے پچھلے حصے میں کھڑکی تھی، وہاں سے نکلتے ہیں اور راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچتے ہیں۔ غار ثور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہ مکہ ہی میں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ ایک تو تھوڑا سا راستہ ریتیلے کا ہے اور پھر اس کے بعد پہاڑ پر چلنے کے لیے کچھ پتھر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل انگلیوں کے بل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر زخمی ہو گئے، خون آنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو غار تھا، غار ثور، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اللہ کے نبی پہلے میں اندر جاؤں گا، اس غار کو صاف کروں گا، پھر اس کے بعد آپ اندر آئیے۔ ابو بکر اندر جاتے ہیں، غار کے اندر جتنے سوراخ تھے، کپڑا وغیرہ پتھر وغیرہ لگا کر کے اس پورے کے پورے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ایک سوراخ تھا جہاں پر رکھنے کے لیے نہ کوئی پتھر تھا اور نہ کوئی کپڑا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کا انگوٹا لگا کر کے سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ران پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ جس جگہ انگوٹا رکھا ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں سے ایک موذی جانور نکالتا ہے اور ان کے انگوٹے کو ڈستا ہے۔ وہ درد کو برداشت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں جگاتے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر ٹپکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر کہتے ہیں، ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی، جس جگہ میں نے انگوٹھا اپنے پیر کا لگایا ہوا تھا وہاں سے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنا پاؤں لاؤ، اور
اور آپ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، آپ اپنا تھوک لگاتے ہیں اور وہ انگوٹھا بالکل درست ہو جاتا ہے، چنگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر ہیں۔ یہ نکلے تھے جمعہ کو، جمعہ کی رات، پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کو یہاں یہ 3 دن تک جو ہے اس غار ثور کے اندر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مکے کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، جا کر کے پوچھتے ہیں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری منصوبہ بندی کچھ اور ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں سے نکل چکے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب دروازہ ہٹاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، لیکن جب نہیں نکلتے، سورج نکل چکا ہے، تو اسی حالت میں ابو جہل جاتا ہے، چادر کھینچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو اپنے جو ہے قبضے میں لیتے ہیں، سیدھا حرم میں لے جاتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ معلومات نہیں ملتی تو برا بلا کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل کو تسلی نہیں ہوتی، سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے اسما بنت ابو بکر آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے ابو بکر کہاں ہے؟ تو اسما کہنے لگتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اتنے زور سے ان کے گال پہ تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے کان کی بالی نکل جاتی ہے، اور وہاں سے غصے کی حالت میں ابو جہل نکلتا ہے اور سارے کے سارے مکے والوں کو جمع کرتا ہے۔ عتبہ، عتیبہ، سارے کے سارے جو ہے دشمن، پوری کی پوری ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، یہ پورے کے پورے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد آپس میں پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا ان کو عرب کے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ کا مطلب کیا؟ لال اونٹ، ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور آج بھی عرب کے اندر لال اونٹ بہت مشہور ہیں اور وہ بڑے قیمتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے اگر آج کے دور میں کوئی مرسڈیز گاڑی کھڑی ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی کتنا بڑا مالدار آدمی ہے۔ تو اس وقت جو ہے لال اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتے تھے عربوں کے اندر۔ اس نے اعلان کیا کہ جو ہے 100 سرخ اونٹ جو ہے انعام میں دیے جائیں گے۔ لوگ اب ایڑ لگاتے ہیں، اپنے اپنے گھوڑوں کو، اونٹوں کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری وادی چھان مارتے ہیں۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تنگ آ چکے ہیں، اب یہ مدینہ جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے لوگوں نے مدینے کا رخ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے مدینے کے راستے کی طرف نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے کی طرف گئے اور غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ 3 دن تک یہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ جس غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بالکل اس کے سامنے آ کر اونٹوں کو لے کر کھڑے ہو کر کے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ اگر جھانک کر کے دیکھ لیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان گھوڑوں پر پڑتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں، اگر جھانک لیں تو ہم نظر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، اے ابو بکر، ہم صرف 2 نہیں ہیں اور ہمارا تیسرا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ لوگ وہاں تک پہنچ چکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر نہیں پائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات کہنی پڑے گی، وہ یہ ہے کچھ لوگ اپنے واقعات کے اندر اس جو ہے
ہجرت کے واقعے کے اندر یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جب غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیج دیا، مکڑی آ کر نے جالا بنایا اور وہ نظر نہیں آئے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبوتر کا ایک جوڑا آیا، کبوتر بیٹھ گئے اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے منہ پر بیٹھ گئے اور وہ بند ہو گئے۔ یہ من گھڑت واقعات ہیں، اسلام سے، دین سے اس کا، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے اور بنا کر کے، اور خاص کر کے قوالوں نے اس بات کو بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اس غار کے اندر موجود ہیں، 3 دن تک رہتے ہیں۔ پلاننگ یہ بھی تھی کہ تیسرے دن یعنی اتوار کی رات کو ایک شخص اپنے گھوڑوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو لے کر کے آئے گا، اونٹوں کو لے کر کے آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوں گے اور پھر اس کے بعد نکل لیں گے۔ 3 دنوں تک وہ لوگ ادھر ادھر سے دیکھ کر کے، ادھر ادھر بھاگ کر کے تھک ہار جاتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اپنی بات چیت طے کی تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ دیکھ کر کے پہچانتا تھا کہ ہم کو کیسے مدینہ پہنچنا ہے۔ آج کل راڈار نکلا ہوا ہے، جیسے کشتیاں چلتی ہیں، ہوائی جہاز چلتے ہیں، راڈار کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ، ان کے پاس ایسا علم تھا، ستاروں کو دیکھ کر کے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ رخ فلاں کی طرف جاتا ہے، یہ شمال کی طرف، یہ جنوب کی طرف۔ راتوں میں وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ دن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک شخص ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، بڑا رازدار تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن اریقط اللیثی۔ وہ رات میں، تیسرے دن رات میں آتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتا ہے، اللہ کے نبی اس اونٹ پر سوار ہو جائیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوں گا، لیکن اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھتے ہیں، اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن اریقط اللیثی اپنے اونٹ کے ساتھ وہ آگے آگے راستہ بتاتے ہوئے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، راتوں رات نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اریقط ان کو یمن کے راستے لے گیا، وہاں سے ساحل پر پہنچا، ساحل سے جدہ آیا، جدہ سے یمبو کی طرف آیا، یمبو سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے آگے جاتے جاتے وہ مدینے کے راستے میں گیا، اور اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے اس راستے کی طرف لے گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی رہنمائی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے رازداری کے ساتھ جو ہے ہجرت کا سفر کروایا۔ لیکن راستے کے اندر بہت سارے واقعات بھی پیش آئے ہجرت کے اندر۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، رحمت للعالمین سیرت ابن ہشام، اور اگر آپ مختصر اور بہت بہترین جو ہے اہل حدیث عالم دین کی اگر کوئی سیرت کی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی جو الرحیق المختوم ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، سارا کا سارا واقعہ مل جائے گا۔ اس میں بہت سارے اور بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، میں چونکہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بے چینی سے مدینے والے انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ سب سے پہلے مدینے سے پہلے ایک مقام ہے جس کا نام ہے قبا، وہاں پہنچے، آپ نے مسجد تعمیر کی، چند دن رہے، پھر اس کے بعد آپ مدینہ میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ پورا کا پورا ہجرت کا واقعہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے، راستے میں کیا کیا معاملات ہوئے، سراقہ بن جاشم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تصویر کشی کی ہے، اور مدینے والے کس خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خدمت کی، کیا معاملہ ہوا، آپ سیرت کی کتابوں کے اندر جا کر کے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ جو سفر کیا تھا وہ سفر کے مہینے میں 27 تاریخ کو سفر کیا تھا، لیکن ہماری ہجری تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟
1 محرم سے۔ سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی، لیکن محرم کی پہلی تاریخ سے ہجری تاریخ کیسے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر مفسرین، محدثین، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے اور کہا ہے چونکہ پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم کے مہینے میں ہی ہوئی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے آ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے ہجرت نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلاننگ اللہ کے کہنے پر آپ نے کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا تھا کہ جب تک آپ کو ہمارے طرف سے فرمان نہیں ملے گا تب تک آپ جو ہے مکۃ المکرمہ سے نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سفر کے مہینے میں اجازت مل گئی، یعنی پلاننگ یہاں سے ہوا تھا، اسی لیے محرم کی پہلی تاریخ ہی سے ہجری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے محرم کی یہ تاریخ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک ہے ذوالقعدہ، دوسرا ہے ذی الحجہ، اور تیسرے ہے محرم، اور چوتھا ہے رجب کا یہ مہینہ۔ یہ ہجرت والے اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے اسباق اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے 1000 روکنے کی کوشش کی، آپ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی آپ کے قتل کے منصوبے ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی اور بخیر و عافیت آپ جو ہے مدینہ پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بے شمار معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آئے اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور آج کل کے حالات پر غور کریں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے یا محرم کی پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے گلی محلے کے اندر حوالے کھودے جاتے ہیں، ہمارے گلی محلے کے اندر تعزیے بٹھائے جاتے ہیں، ہمارے گلی محلے کے اندر باقاعدہ سجایا جاتا ہے، لائٹنگ سے سجایا جاتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ شروع ہونے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ سوگ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ یہ شیعوں نے سنیوں کے اندر ان چیزوں کو ڈال دیا ہے اور مسلمان اس کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں عبادتیں بھی کرنی ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، احادیث بھی معلوم ہیں، لیکن اس کو ایک غلط انداز سے ہمارے معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے فاش غلطی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہجری سال کا جو پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ انگریزی مہینہ جنوری کب شروع ہوتا ہے، دسمبر کب ختم ہوتا ہے، یہ تو یاد رہتا ہے، لیکن محرم کا مہینہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سب سے جمعہ ختم ہونے کے بعد یہ کہا جائے اسلامی مہینوں کے 12 نام بولو، کوئی نہیں بولے گا سوائے چند کے۔ محرم، صفر، ربیع الاول بہت کم لوگوں کو یاد ہیں، لیکن اگر بولیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ہاں پورے کے پورے دسمبر تک سنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو عیسوی تاریخ ہے اس سے بڑی محبت ہے، اس سے بڑا لگاؤ ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام تک ہم کو یاد نہیں ہے۔ آج انگریزی تاریخ کتنی ہے سب کو معلوم ہے، لیکن عربی تاریخ کتنی ہے آج کسی کو معلوم
نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کی نقالی کرتے جا رہے ہیں اور اپنی جو اصلیت ہے اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس 12 چاند ایک سال میں نظر آتے ہیں، مسلمان صرف 2 ہی چاند دیکھتے ہیں، ایک رمضان شروع ہونے کا، دوسرا رمضان ختم ہونے کا۔ بقرعید کا بھی چاند کون بھی نہیں دیکھتے، کیوں؟ 10 تاریخ کو عید اناؤنسمنٹ ہو جاتا، ٹائم ہے نا، معلوم ہو جاتا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر، پوچھئے مت۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے، مسلمانوں کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر معلوم نہیں ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل معلوم ہے۔ ہماری خواتین کے پاس جو ہے وہ الگ نام ہے، محرم، صفر، اب پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، وہ مدار، آخر، پتہ نہیں، عجیب و غریب نام عورتوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب وہ بزرگ لوگ جانتے ہیں، شاید نئی نسل کو معلوم نہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ ایک مہینے کا نام بندہ نماز بھی ہے۔ 12 مہینوں میں ہماری خواتین کے پاس ایک مہینے کا نام کیا ہے؟ بندہ نماز بھی ہے۔ اچھا، بندہ نماز بھی نہیں بولتے، اس کو بولنا بھی نہیں آتا، بندہ نماز۔ اب جو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ ہم نے غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہاں، اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم نے غیروں کی تعلیمات کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نشانات کو مٹانے کی دشمنان اسلام پوری سازش کر چکے ہیں۔ سازش رچی جا چکی ہے، بس ایک طرف سے کاٹنا پیٹنا بند ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم نے دین اسلام کو چھوڑا اور ایسے حالات میں ہم نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی نہیں گزاری، پھر وہ دن دور نہیں ہے، صرف کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر 20,000، 25,000، 50,000 کا موبائل ہے۔ کیا ہمارے گھر کے اندر 200 روپئے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب موجود ہے؟ ہم نے انجینئرنگ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، میڈیکل کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، لائر کی بڑی بڑی کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا، اور SSLC اور POC اور پتہ نہیں ڈگری کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا ہم نے ایک 50 روپے کا کوئی کتابچہ پڑھا ہے؟ نبی کی سیرت کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیوں نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اگر پوچھیں گے امبیڈکر کون ہے، مسلمان بتا دیں گے، گاندھی جی کون ہے، مسلمان بتا دیں گے، نہرو جی کون ہے، مسلمان بتا دیں گے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، معلوم نہیں ہے، ابو بکر عمر کون ہے، معلوم نہیں ہے، عثمان علی کون ہے، خالد بن ولید کون ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو دین کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بکواس ہیں، غلط ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے۔ آؤ اسلام کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ اور دیکھیں، عبداللہ بن اریقط اللیثی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ تم ہم کو غار ثور سے لے کر کہاں پہنچاؤ گے؟ مدینہ۔ وہ نبی کو پہنچا دیا۔ امانت داری اور رازداری ایسی تھی، حالانکہ وہ اگر چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بتا کر کے عرب کے 100 سرخ اونٹ حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن رازداری دیکھیے، کافر ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر رازداری ہے، کافر ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر امانت داری ہے۔ کیا یہی رازداری اور یہی امانت داری مسلمانوں کے اندر ہے؟ مدرسوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، مسجدوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، گھر والوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، خاندان والوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جیسے ہی باہر نکلے پورا حق کو برحق چھوڑ دیں۔ انہیں ایسا کریا، انہیں ایسا بولا، انہیں یہ کہتے، انہیں یہ کہتے، یہی چیزوں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو پھر اسلام کا ڈھنڈورا ہم جو پیٹ رہے ہیں، اسلام پر چلنے والی بات جو ہم کر رہے ہیں، اصل اسلام کہاں ہے؟ اصل اسلام کہاں ہے؟ لائبریری میں ہے۔ اصل اسلام کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے۔ اصل اسلام کہاں ہے؟ دعویٰ سینٹر ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو لائیں، اور جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کو نہیں لائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ابھی بقرعید کا مہینہ گزرا ہے، یہ ضمناً بات کہہ رہا ہوں میں، ہجرت کا معاملہ ہے اور اس ساری چیزوں پہ محرم کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ضمناً یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے، حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں ہم کس سے فارغ ہوئے ہیں؟ بقرعید سے فارغ ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے قربانی دی ہوگی، چاہے بڑے جانور کی ہو چھوٹے جانور کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما، اور دعا ہوتے رہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں کیا وہ نمازی ہیں؟ جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں کیا وہ نمازی ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اس سورت کو تلاوت میں کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ قربانی بعد میں ہے نماز، قربانی بعد میں ہے نماز پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کے جمعہ عیدین کی نمازیں پڑھ لیتا ہے لیکن قربانی کبھی نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کی قربانی اس کے منہ پر ماری جائے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا بہت آسان ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ مہینے کے 30 روزے رکھنا آسان ہے، روزہ رکھ کر کے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ سال میں 1 مرتبہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا آسان ہے، لیکن 5 وقتہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشکل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو نمازی پہلے بناؤ، پھر اس کے بعد قربانی کرنے والے بنو۔ قربانی میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ مستحب ہے، اگر پڑھتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو پوری دعا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کر دو، آپ کی قربانی ہو گئی۔ دعا کورسی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور بھی الفاظ موجود ہیں آگے۔ اب دیکھیے دوسری دعا کیا ہے، حالانکہ وہ قرآن کی آیت ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے، پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کے وقت میں یہ دعا تو پڑھ رہا ہے، نمازی نہیں ہے لیکن قربانی کر رہا ہے، ایسے آدمی کی قربانی کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا؟ سوچیے اور غور کیجئے۔ قربانی فرض نہیں ہے، سن لیجئے، قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ واجبات میں سے نہیں ہے قربانی، لیکن نماز فرض ہے، نماز واجب ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ معراج پر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی فرض کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دخل اندازی کی، درمیان میں آ گئے اور ہوتے ہوتے 45 کم ہو گئے، 5 رہ گئی۔ اعلان کرنے والے نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا، اگر کوئی 5 پڑھتا ہے تو اس کو کتنے کا اجر دیا جائے گا؟ 50 کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے سورہ مدثر کی، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے، جنت والے
جب جنت میں جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، حساب کتاب پورا کا پورا ہو جائے گا۔ جنت چونکہ اونچائی پر ہے، جہنم نیچے ہے، تو اوپر والے نیچے والوں کو دیکھیں گے، جنت والے اوپر رہیں گے، جہنم والے نیچے، اور سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنت والے مجرموں سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ دنیا میں بڑے تاجر تھے، دنیا میں بڑے سیاستدان تھے، ہاں دنیا میں بڑے جانور لا کر کے قربانی، لوگ 10-15 ہزار کے لاتے تھے، تمہیں 1.5 لاکھ کے لے کر قربانی کرتے تھے۔ بڑے حج کیے آپ نے، بڑے عمرے آپ نے کیے، بڑے سخی تھے آپ، اور پوری کی پوری زکوٰۃ آپ نکالتے تھے اپنی۔ ما سلککم فی سقر، ارے جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جب تم آتے تھے دنیا میں کسی مجلس میں، لوگ کرسیاں چھوڑ کر کے دیتے تھے، آج جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب بے نمازی کہاں جائے گا؟ بے نمازی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب اس کا حج کوئی فائدہ نہیں، اس کی زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں، اس کی قربانی کوئی فائدہ نہیں، اس کا صدقہ و خیرات کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب ساری کی ساری عبادتیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ داروں نے آگے والی جگہ خرید لی ہے، جن لوگوں نے اپنا حصہ لگایا ہے، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن ذمہ داران بھی سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد تو ہے، فجر میں بھرتی نہیں ہے، آگے مسجد ہم بنا بھی دیں گے، نمازی نہیں ہوں گے تو پھر کس کو لا کر کے مسجد کو آباد کریں گے؟ ذمہ داروں کی سوچ اچھی ہے، آپ کی بھی سوچ اچھی ہے، مسجد کے لیے جگہ خرید رہے ہیں، بنانے والا مسجد بھی بنا کر دے گا، لیکن فجر کی نماز ہماری کیوں گل ہو جاتی ہے؟ کیوں ہم نمازی نہیں بنتے؟ ہم روزے دار ضرور ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ضرور ہیں، ہم قربانی کرنے والے ضرور ہیں، ہم سخی ضرور ہیں، ہم پوری کی پوری خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑی خامی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اور یہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے نا، برکت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کی عظمت، جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر، اور جس کی عظمت اور حرمت کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ سوگ والا نہیں ہے، محرم کا مہینہ غموں والا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ سینہ پیٹنے والا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ تازی والا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ جو ہے اپنے دین و ایمان کو بیچنے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہجرت کو یاد دلانے والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے، محرم کا روزہ رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ دین پر عمل کرو، اپنے